إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما. تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی اور بزرگی کے تمام پاکیزہ کلمات اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے واسطے خاص ہے جو ہمارا خالق مالک رازق اور داتا ہے. لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں رحمت مجسم سرور کونین امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کی ذات اقدس و گھر پر رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. حضرات گرامی قدر، انسان کا اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا، یہ کوشش کرنا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں، اس کی اللہ کے ہاں بڑی اہمیت ہے. اور جو بندہ اس درجے پر فائز ہو جائے، ہم اس سے پہلے 9 خطبے اس موضوع پر دے چکے، آج 10واں خطبہ ہے کہ اللہ کا قرب کیسے حاصل ہو سکتا ہے، اللہ کی نزدیکی کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اللہ کے پاس قربت کس طرح اختیار ہو سکتی ہے، وہ کون سا ایسا ہم کام کریں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ ہم سے محبت کرنے لگ جائے. یعنی ہم نے شروع میں عرض کیا کہ وہ بندہ نیکی کرنے والا محسنین بندہ بن جائے، بندہ متقین بن جائے، بندہ متوکلین بن جائے، بندہ صابرین بن جائے، بندہ شاکرین بن جائے، بندہ متبعین بن جائے، لوگوں کے دکھ درد میں ان کے کام آنے والا بن جائے. پھر آج بھی اسی موضوع پر ہم بات کریں گے کہ بندہ خوش اخلاق بن جائے. اگر بندہ خوش اخلاقی والی صفت بندے کے اندر آ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح جامع صغیر کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا احب عباد اللہ الی اللہ، اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ عزت والا بندہ ہے، اللہ کے نزدیک جس بندے کی مقام اور مرتبہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جس بندے کی عزت ہے وہ کون ہے؟ احسنہم خلقا، جس کے اخلاق اچھے. اور اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں لفظ بولا جاتا ہے اخلاق، اخلاق نہیں ہوتا، اس کا تلفظ اخلاق ہے.
تو کم از کم ہم لوگ جو یہاں جمعہ پڑھتے ہیں تو ہمیں تو اس کو اپنی زبان میں سدھار لینا چاہیے. اصل لفظ اخلاق ہے. اب جب ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں تو اخلاق جو ہوتا ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ انجیکٹ کر رہے ہیں. یہ تربیت کا نام ہوتا ہے, یہ اندر کی تبدیلی کا نام ہوتا ہے, یہ اندر سے بدلاؤ کا نام ہوتا ہے کہ بندہ شعوری طور پر یہ سمجھ لے یار یہ سب سٹینڈرڈ جملہ ہے, یہ میں نے نہیں بول رہا, یہ میری شان نہیں ہے, میں اس طرح بول نہیں سکتا ہوں. اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی اخلاق, اتنی بڑی نعمت ہے اخلاق عالیہ, اتنی بڑی نعمت ہے اچھا اخلاق ہونا کہ ابھی میں آپ کے سامنے کتاب و سنت سے اس کے دلائل رکھنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے نبی بنایا, اپنا حبیب بنایا, یہ کیا کم رتبہ ہے؟ اللہ نے کہا آپ صراط مستقیم پر ہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. اور ایک جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ, مجھے پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے, مجھے مبعوث ہی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کر سکوں. اور جس سوسائٹی میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر وہاں اخلاق نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی. یعنی جس کو ہم بد اخلاقی کہہ رہے ہیں اور جتنی مرضی کہہ رہے ہیں وہ سارا کچھ ان میں پایا جاتا تھا. لیکن رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اخلاق کی تعلیم دی, لوگوں کی اخلاقیات کو درست کیا. اور آج بحثیت مسلمان, بحثیت ایمان والا ہونے کے, جہاں میرے اندر باقی چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے, کہیں زیادہ ضروری ہے کہ میں اچھے اخلاق کا مالک بنوں. اور اچھے اخلاق کو پتہ اسی وقت چلتا ہے جب کسی بندے سے آپ کا معاملہ ہوتا ہے. اور اچھے اخلاق کی بے شمار قسمیں, ان میں ایک قسم وعدہ پورا کرنا. یعنی اگر میں اچھے اخلاق والا تو میں وعدہ پورا کروں, میں جھوٹ نہ بولوں, میں سچ بولوں, میں امانت میں خیانت نہ کروں, یہ ساری چیزیں اخلاق کی آتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ بندے کی بڑی عزت ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. تو جب ہم کتاب اللہ کا مطالعہ کرتے ہیں, کتاب و سنت کو پڑھتے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا میرے حبیب یہ جو آپ کے ارد گرد لوگ جمع ہیں, یہ جو عرب کے بدو تھے, یہ جو آپ کے پاس جمع ہے, اس میں بڑا عمل اخلاق کا بھی ہے. اور اللہ نے کیا ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے نرم خوب واقع ہوئے. اگر آپ سخت گیر ہوتے, آپ ان سے تنقید کرسی میں بات کرتے, تو یہ سارے بھاگ جاتے. فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, اگر آپ ان کے ساتھ کوئی سختی کرتے تو یہ سارے آپ کے ارد گرد کوئی نہ ہوتا, یہ سارے بھاگ جاتے. اور آپ شروع سے بات کو شروع کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سیدنا زید بن حارثہ بطور غلام آئے, وہ بکتے بکاتے آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آئے, اور پیچھے اس کی داستان الگ ہے کہ وہ تو وہاں سے مطلب اغوا ہو گئے تھے کسی میلے سے, اور کسی نے خرید لیا اور آپ کو بیچ دیا. ان کے والدین کو بتایا کسی نے کہ تمہارا جو بیٹا زید ہے وہ مکہ میں, اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. وہ آئے, بڑا سفر کر کے پوچھتے پوچھاتے آئے, آپ کو ملے. انہوں نے کہا جی ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے, آپ نے جتنے پیسے لینے ہیں لے لیں, ہمیں واپس لے کر جانا ہے. یہ میرے نبی کا اخلاق ہی تھا. آپ نے کہا جاتا ہے تو لے گا, پیسے کو سے لے لیے. بڑے حیران, کہتے سچی کہہ رہے ہیں؟ سچی کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے, ہمارا بچہ ہے. تو آپ نے کہا کوئی بات, اگر آپ کے ساتھ جاتا ہے تو لے, زبردستی نہیں جاتے. اب آپ امیجن کریں گے سیدنا زید کے والد کے پاس آئے, کہا تیری اماں رو رو کر اس کی بنائی چلی گئی ہے, یہ تیرے چچا میرے ساتھ آئے ہیں, میں تیرا باپ. اس نے کہا جو کچھ بھی ہے وہ محبت, وہ شفقت, وہ الفت, وہ اخلاق, وہ پیار جو مجھے یہاں سے ملا ہے وہ کہیں سے نہیں ملا, میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہا. یہ ہوتی ہے اخلاق, یہ ہوتا ہے محبت, یہ ہوتی ہے الفت. کہ وہ آپ کا غلام تھا, ملازم تھا, کسی دوسرے وطن سے آیا ہوا تھا, دوسرے ملک سے آیا ہوا تھا,
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی محبت کے اندر اس کو ایسا اسیر کیا، اس نے کہا نہیں، بات ہی ساری یہاں کچھ ہے، وہ تعلیم بھی ساری یہاں پر ہے، وہ مینرز بھی سارے یہاں پر ہیں، وہ اخلاق بھی سارے یہاں پر ہیں، تو میں نے نہیں کہا۔ پھر وہ دوسری بات ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کو بتایا کہ یہ ایشو ہے میرا، یہ ایشو ہے میرا، فلاں ایشو ہے۔ تو جو ہمارے لیے اس میں سمجھنے والی بات ہے وہ ہے اخلاق۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نرم خو واقع ہوئے۔ اب ہم دیکھ لیں یہ جو سخت خو ہے نا، یہ میں نے ایک جگہ پر پڑھا کہ یہ بھیڑیے کی صفت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بھیڑیا اوپر پہاڑ پر کھڑا تھا، تو نیچے ایک گیدڑ جو تھا وہ پانی پی رہا تھا۔ بھیڑیے نے اس کو کہا تو نے پانی گندا کر دیا۔ وہ کہتے ہیں جناب پانی تو اتوں آ رہا ہے، میں تو نہیں گندا کی طرف دینا۔ اچھا تو وہ بولنا نہیں۔ یعنی بات یہ ہے کہ یہ جو بدخلقی ہے یہ انسان کی صفت نہیں ہے، اور پھر مسلمان کی تو بالکل ہی نہیں۔ اور پھر یہ پتہ کب چلتا ہے جب کسی بندے کا آپ کے ساتھ معاملہ ہو، کسی بندے کا آپ کے ساتھ لین دین ہو، کسی بندے کا آپ کے ساتھ وعدہ ہو، پھر آپ وعدہ پورا کریں اور آپ یہ نہیں میری یہ شان اور صفت نہیں ہے۔ ایک اور واقعہ آپ کی سماعتوں پہ نظر کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ یہ گرفتار ہو گئے، مشرکین مکہ کی قید میں چلے گئے، اور جس گھر میں یہ قید تھے اس گھر والوں سے انہوں نے کہا کہ مجھے تم نے قتل تو کر ہی دینا ہے، اس طرح کریں مجھے اس طرح دے دیں اپنی حجامت کر۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جب اس طرح ان کے ہاتھ میں تھا تو اس گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو گھٹنوں کے بل چلتا تھا، وہ گھٹنوں کے بل چلتا وہ اس قید خانے والے کمرے میں چلا گیا۔ بچہ تھا، وہ آگے سے بڑے اخلاق والے تھے، بچہ ان کے ساتھ مانوس ہو گیا۔ اب حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ اس طرح ان کے ہاتھ میں ہے اور بچہ ان کی گودی میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب جب بچے کی ماں کی نظر پڑی، ہائے میرا بچہ کی دشمن ہے کہ اس کو یہ رومال نہ بنا لے۔ تو سیدنا خبیب نے ایک شاندار بات کی، اس نے کہا بیوی کوئی بات نہیں ہے، لیس الغدر فی شأننا، دھوکہ دینا ہماری سرشت میں شامل نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے نبی نے یہ بتایا نہیں ہے، یہ ہمارا اخلاق ہی نہیں ہے کہ میں تمہارے بچے کو اس طرح لے جا، تیرا بچہ اگرچہ میں تمہارا قیدی ہوں، میں اس کو یرغمال بنا سکتا ہوں، میں اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں، لیکن لیس الغدر فی شأننا، دھوکہ دینا ہماری شان نہیں ہے۔ ہم تو بہت نیچے چلے گئے اخلاق میں، ہم نے تو اخلاقیات کو ویسے ترک کر دیا۔ مطلب یہ جتنے بھی ہم فراڈ کرتے ہیں ہمارے سوسائٹی میں، مطلب وہ ہمارے بندے فراڈ کر دیتے ہیں، اچھے خاصے بندے سے فراڈ کر دیتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، وعدہ خلافی کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں میرے عزیزوں بد اخلاقی ہے۔ تو اب اس کے پیچھے ایک پوری تھیم ہے، اس کے پیچھے ہمارا جو سوسائٹی کا سٹرکچر ہے وہ سچ پر تو ہے نہیں۔ ہمارا جو سوسائٹی کا سٹرکچر ہے یا جو ہمارا تعلیمی سٹرکچر ہے وہ اس پر دیانتداری پر تو ہے، وہ امانت داری پر ہے نہیں ہے، وہ سچائی پر ہے نہیں ہے، وہ اس طرح ہے کہ بھائی بس ترقی کرنی جس طرح مرضی کرنی۔ تو پھر اس کے نتیجے میں جو افراد تیار ہوں گے وہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں، ابھی کچھ دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک ڈاکٹر وہ مریض کو غلیظ گالیاں نکال رہی تھی، لیڈی ڈاکٹر۔ آپ باقی ہمارے آفیسر سے ملتے اللہ ماشاء اللہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بازاروں میں، ہماری دکانوں پہ کسٹمر آتا ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑی کواڑی کی طرح بولتے لینی لینی دیکھو لے جا چیز۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں۔ ہم پہلے مسلمان ہیں، ہماری ایک اپنی آئیڈینٹی ہے، ہماری اپنی ایک شناخت ہے، اور بات نکل پڑی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب ہم بااخلاق تھے، جب ہمارے اخلاق اچھے تھے، اللہ کی قسم اس وقت جنگل کے درندے بھی ہمارا عیار تھے۔ یہاں ابن جوزی رحمہ اللہ نے واقعہ نقل کیا، سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہ، وہ سیدہ ام سلمہ کے غلام تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا۔ وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ بحری سفر پر تھا، تو ہماری جو کشتی تھی وہ ٹوٹ گئی، میں پانی کی لہروں پر چلتا چلتا وہ ایک بھٹے پر بیٹھا تھا، وہ میں ساحل کے ساتھ لگ گیا، وہاں جنگل، میں جب جنگل میں گیا تو جنگل میں درندے درندے، جنگل کے درندوں کو میں نے خطاب کیا، میں نے کہا ہے جنگل کے درندوں، انا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صاحب خلق عظیم کا غلام، میں اس ہستی کا غلام ہوں جن کے بارے۔ اور اسی طرح جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کرو،
اور یہ جو اچھا اخلاق ہے اس کی ایک قیمت ہے، اس کا ایک وزن ہے، اس کی ایک حیثیت ہے. اور جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کی نیکیاں تولی جائیں گی، جب بندے کے لیے نیکیوں کا ترازو لگایا جائے گا، تو نیکیوں کے ترازو میں جو سب سے وزنی چیز ہوگی وہ بندے کا اخلاق ہوگا. دیکھیے کئی نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ ادا کریں، خیرات کریں، لیکن یار وہ تو سارا میرے لیے ہے، اس کا تو مجھے فائدہ ہے، جس کا میرے معاشرے کو فائدہ ہے، جس کا میری سوسائٹی کو فائدہ، وہ میرا اخلاق ہے، وہ میرا معاملہ ہے، وہ میرا لین دین ہے، وہ میرا کسی کے دکھ درد میں ہاتھ بٹانا ہے. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما من شيء يوضع في الميزان اثقل من حسن الخلق. فرمایا بندے کے ترازو کے اندر جب اس کی نیکیاں تولی جائیں گی، سب سے زیادہ وزنی چیز اس کا اخلاق ہوگا، اس کا اخلاق ہوگا. وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ. یہ اس سے عجیب بات ہے. فرمایا جو بندہ اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، جو بندہ اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، وہ اجر کے اعتبار سے اخلاق کا اجر اللہ تعالیٰ اس بندے کو روزہ دار اور نمازی کے درجے پر فائز کر دیتا ہے. روزہ دار اور نمازی کے درجے پر فائز کر دیتا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور روزہ دار کے بارے میں کیا کہا اللہ تعالیٰ، نمازی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا. روزے دار کی تو منہ سے نکلنے والی وہ جو اسمیل ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ بڑا پیار کرتا ہے. تو یہ کہاں کمال ہے کہ بندہ عالی اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے. اور فرمایا سنن ابو داؤد کے اندر ایک حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 4013. فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ. ایماندار جو ہے وہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، جو مومن بندہ ہے وہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے درجۃ الصائم القائم، وہ رات کو قیام کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں. اور جس بندے کے اندر اچھے دیکھیں، یہ پھر اگلی بات ہے کہ آپ کی اس اخلاق کی تاثیر نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی. اللہ تعالیٰ کے ہاں تو آپ عزت والے بن گئے، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اس درجے پر فائز کر دیا کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہے. اللہ کے ہاں اس بندے کی عزت ہے، اللہ تعالیٰ اس صاحب اخلاق کو نمازی کے درجے پر اور قیام کرنے والے کے درجے پر، دن کو روزہ رکھنے والے کے درجے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فائز کر دیتے ہیں. تو بس دیکھنا میرے عزیزو یہ ہے کہ میری طبیعت کے اندر جو انقباض ہے، باوجود نماز پڑھنے کے میں لوگوں سے اکھڑ اکھڑ کر بات کرتا ہوں، باوجود روزہ رکھنے کے میری زبان کا لہجہ ٹھیک نہیں ہے، باوجود اس کے دیکھیں معاشرے میں اس پر ایک واقعہ اور سناتے ہیں. یہ جو اچھا اخلاق ہوتا ہے اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. میں نے شاید ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا، ہمارے وہ پی ٹی وی پر ایک بزرگ آتے تھے، اشفاق صاحب فوت ہو گئے. کیا کمال استاد آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو بندے کا بولنا ہوتا ہے، آگے سے بات کرنا، یہ اسی سے سارا کچھ پتہ چل جاتا ہے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ کسی بادشاہ کو خواب آیا، اس نے اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے ایک بڑے بزرگ بندے سے رابطہ کیا. اس نے کہا کہ میرے خواب کی تعبیر تو بتاؤ. اس نے کہا سیدھی سی گل ہے، خواب کی تعبیر یہی ہے کہ تم اپنے سارے خاندان کے سامنے تڑپ تڑپ کے مر جائے گا. اس نے کہا اندر کر بیوقوف آدمی اس طرح بھی کوئی تعبیر بتاتا ہے. اس نے اس تعبیر بتانے والے کو جیل میں ڈال دیا، لیکن وہ بادشاہ کو اندر تڑکو لگا کبھی سچی مچی اس طرح نہ. تو انہوں نے کہا یار کوئی اور قابل بندہ ڈھونڈ کر لائے جو اس خواب کی اچھی تعبیر کرے. تو انہوں نے ایک بندہ ڈھونڈ لیا. وہ بندہ آیا، اس نے کہا حضور آپ کا اقبال بلند ہو. سوری میں وہ لفظ آگے پیچھے کر گیا ہوں. انہوں نے یہ تعبیر بتائی پہلے بندے نے کہ آپ کے خاندان کے سارے افراد آپ کی آنکھوں کے سامنے مریں گے. وہ اس نے اس کو اندر کر دیا. اب وہ جو دوسرا بندہ آیا تعبیر بتانے والا، اس نے کہا حضور آپ کا اقبال بلند ہو، آپ ماشاءاللہ اپنے سارے خاندان کے افراد میں سے عمر دراز پائیں گے، آپ کی عمر لمبی ہو. وہ بڑا خوش ہو گیا. اس نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا کچھ نہیں، وہ جس بابے کو آپ نے اندر کیا نا میرے استاد ہیں، ان کو چھوڑ دو. وہ کہتا وہ عجیب بات ہے، تمہارا استاد وہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا بس کہنے کا فرق تھا، جو اس نے کہا تھا میں نے بھی وہی کہا. اس نے کہا تھا کہ آپ کے خاندان کے سارے افراد آپ کی آنکھوں کے سامنے مر جائیں گے. میں نے کہا کہ آپ کی سب سے زیادہ عمر لمبی ہوگی. تو حضور جب آپ کی عمر ہی لمبی ہوگی تو باقی خاندان کے افراد آپ کی آنکھوں کے سامنے مریں گے. یہ کہنے کا جو فرق ہوتا ہے،
یہ جو اچھے طریقے سے بات ایکسپلین کرنا ہوتا ہے یہ بندے کو بہت ساری مصیبتوں سے بچا لیتا ہے. اور اگر ہم اس کو حدیث نبوی کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل کی روشنی میں اس کو مزید کھول دیں تو دو واقعات تاریخ اسلامی کے بڑے شاندار ہیں. پہلا واقعہ ہندا کا. کون سے ہندا؟ جو ابو سفیان کی بیوی. اللہ 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 صحیح، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. حدیث نمبر 6641. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں ایک دفعہ ہندا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان مما علی ظہر الارض اہل اخبائن او خبائن احب الی ان یذلوا من اہل خبائک و اخبائک شک یحییٰ. اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت وہ تھا جب میری حسرت یہ تھی کہ آپ اور آپ کے متعلقین، آپ اور آپ کے گھر والے ذلیل و رسوا ہو گئے. میرے نزدیک سب سے زیادہ حقیر میں آپ لوگوں کو سمجھتی تھی، لیکن جب آپ سے میری بات ہوئی، جب آپ کو میں نے بولتے دیکھا، جب آپ کا میں نے تعامل دیکھا، جب میں نے اخلاق کے بارے میں آپ کے دیکھا تو اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اصبح اليوم اہل اخبائن او خبائن احب الی من ان یعزوا من اہل خبائک. اور اس نے کہا جب میں نے آپ کے اخلاق کو دیکھا، جب میں نے آپ کے معاملے کو دیکھا تو مجھے سب سے زیادہ عزیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو کانٹا بھی نہ چنے. یہ کون کہہ رہی ہے؟ وہ ہندا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن تھی. یہ جب بندے کا اخلاق پیش ہوتا ہے، جب بندہ اخلاق کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. اور ایک وہ بڑا معروف واقعہ آپ جانتے ہیں، اس کو کئی مرتبہ سن چکے ہیں، ہم بیان کرتے ہیں، وہ سمامہ بن اسال والا واقعہ. آپ دیکھیں اس کو، کچھ بھی نہیں، اس کو صرف اخلاق ہے. وہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4372 جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ روانہ کیا نجد کی طرف، اور وہاں سے اللہ کے نبی کے صحابہ ایک آدمی کو پکڑ کر لے آئے. اور وہ جو آدمی تھا اس کا نام سمامہ بن اسال تھا. اس کو لا کر پکڑ کر مسجد نبوی کے ستونوں میں ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا. اس کو سنے ذرا غور سے. فخرج الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ بندہ قیدی ہے، اس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں ما عندک یا سمامہ. سمامہ کیسے ہو، تمہارا کیا حال ہے؟ اب یہاں ہم تو چونکہ ایمان رکھتے ہیں، وہ تو ایمان نہیں رکھتا تھا. اب مجھے بتائیں کہ میرے نبی جب اس کا حال پوچھتے ہوں گے کیا آپ کی آواز میں تاثیر ہوگی، کیا پھول جھڑتے ہوں گے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس سے ہٹ کر بھی کوئی اخلاق ہو سکتا ہے؟ آپ تو اخلاق کے اعلیٰ رتبے پر فائز ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے. اللہ اکبر. اور سمامہ نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا اندی خیر یا محمد، میں ٹھیک ہوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میری بات سن لو، ان تقتلنی تقتل زاد من، اگر مجھے قتل کرو گے تو بدلے میں قتل کیے جاؤ گے. حالانکہ آپ کا یہ سوال ہی نہیں تھا، آپ نے اس کو یہ کہا ہی نہیں تھا، لیکن وہ غصے میں قیدی تھا، پکڑ کر لایا گیا تھا. اور اس نے اگلی بات کیا کہ دیکھو وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ، اگر میرے ساتھ اچھا سلوک کرو گے میں بھی اچھا سلوک کروں گا. وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَاسْأَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ، اگر آپ کو مال چاہیے تو مانگو مجھ سے، جتنا چاہو گے میں دے دوں گا. اللہ اکبر. آپ نے کہا کوئی بات نہیں، اس کو کھانا شانا کھلاؤ، ابھی غصے میں ہے. اللہ اکبر. حتیٰ کان الغد، حتیٰ کہ کل آ گئی. ثم قال له ما عندك یا سمامہ، میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سمامہ وہ کیسے ہو بھائی، ایک رات تم نے یہاں گزاری ہے، یہ مسجد نبوی ہے، یہ میرا شہر مدینہ ہے، یہ میرے صحابہ ہیں، تمہارا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اس نے آگے سے پھر وہی جملہ دہرایا اور اس نے کہا میں نے کل جو کہہ دیا تھا میرا وہی جواب ہے. آپ نے اس کو چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں، اس کو خدمت کریں اس میں. حتیٰ کان بعد الغد، حتیٰ کہ تیسرا دن آ گیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے کہا ما عندک یا سمامہ،
اس نے کیا کہا؟ انی ما قلت، بس وہ جو میں نے کل کہا تھا وہی میرے ساتھ بار بار باتیں نہ کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جبکہ ایمان والا بندہ تو یہ کہتا کہ اللہ کے نبی بولتے رہے ہم سنتے رہے، لیکن اس کے دل میں چونکہ ایمان تھا نہیں، وہ آگے سے بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہا اطلقوا سمامہ، اس کو چھوڑ دو. فانطلق الى نخل قریب من المسجد، چھوڑ دیا. اب یہ نکتہ سمجھنے والا ہے. نہ اس کو یہ کہا کہ تمہارے آنے کی وجہ سے ہماری مسجد پلید ہو گئی ہے. بھائی مسجد نبوی سے بڑھ کر تو ہماری مسجدیں نہیں ہے نا. وہاں ایک نماز پڑھے تو کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ 1000 ثواب نماز کا ثواب ملتا ہے. یار مسجد نبوی میں کافر کو باندھ دیا. میں کتنے اچھے اخلاق والا ہوں، میں کہتا ہوں اس مسجد میں صرف وہی آ سکتا ہے جو میرے مسلک کا ہے. اور ہم نے مسجدیں ہی تقسیم کر دی. مسجد جب زیر تعمیر ہوتی ہے اس وقت ہم کہتے ہیں اللہ کا گھر زیر تعمیر ہے، اور جب تعمیر ہو جاتی ہے پھر کہتے ہیں ساڈی مسجد. خبردار اگر اتنے کوئی ہو رہا ہے. ہم اخلاق کی کس لیول پر ہیں؟ یعنی کس مثال کو روئیں، کس بات کو روئیں. میرے نبی نے اس کو مسجد میں رکھا اور کیا کہا؟ چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو اس کو. اور یہاں پھر کیا خوب کہا ہے کسی نے، سلام اس پر درود اس پر، سلام اس پر درود اس پر جس نے زنجیریں کھول دی اسیروں. سلام اس پر درود اس پر جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی. اللہ 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 اللہ. چھوڑ دیا. اب سمامہ کیا کہتے ہیں؟ اپنی قصہ خود بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں میں جب مسجد سے نکلا، کھجوروں کا ایک باغ تھا، اس میں آ کر فاغتسل، میں نے غسل کیا. ثم دخل المسجد، پھر میں واپس مسجد کی طرف آیا. اب آپ دیکھیں کہ کتنے صحابہ اس کا آئی وٹنس تھے. یعنی صحابہ نے 3 دن تو یہ سارا ماجرا دیکھا تھا نا کہ یار یہ بندہ یہ آگے سے اس طرح بول رہا ہے، اور صحابہ کو غصہ بھی آتا ہوگا یہ ہمارے نبی سے اس طرح بات کر رہا ہے. اور نبی پاک صحابہ کو کہتے ہوئے کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں. اور وہ صحابہ تو غیرت مند تھے، وہ تو حرمت رسول پر سچی مچی جانے قربان کرنے والے تھے. ہم تو صرف نعرہ مارنے والے تھے، وہ تو سچی مچی جانے قربان کرنے والے تھے. لیکن آپ کو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. اور کہتے فاغتسل، پھر اس نے غسل کیا، پھر مسجد میں داخل ہوا. اور داخل ہوتے ساتھ اس نے کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو آپ نے پوچھا یہ تبدیلی کیسے آ گئی ہے، یہ کیا ماجرا کیا ہوا ہے؟ اب سارے صحابہ مشت بدندان ہیں. اللہ اکبر. تو سمامہ کیا کہتے ہیں؟ واللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک. سب سے زیادہ جس چہرے کے ساتھ مجھے نفرت تھی وہ آپ کا تھا. فقط اصبح وجہک احب الوجوہ الی، اور آج سب سے زیادہ محبوب چہرہ میرے نزدیک وہ آپ کا ہے. اور اس نے کہا فاصبح، اس نے کہا کہ واللہ ما کان من دین ابغض الی من دینک، سب سے زیادہ متنفر میرے لیے آپ کا دین تھا، میں اس سے نفرت کرتا تھا. اور آج کیا ہوا؟ سب سے زیادہ میرے لیے محبوب آپ کا دین ہے. اس نے کہا واللہ ما کان من بلد ابغض الی من بلدک، اس نے کہا جو شہر آپ کا مدینہ تھا یہ میرے لیے سب سے زیادہ قابل نفرت جگہ تھی. اور اب کیا ہے؟ اور میں اب میرے لیے سب سے زیادہ محبوب قریب پڑ رہا ہے. یہ کیا تھا؟ اس کے پیچھے اخلاق کی طاقت تھی، نبی پاک کا برتاؤ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا. کچھ نہیں اس کو کہا کہ تو نماز پڑھ، نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ تو کلمہ پڑھ، کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ نہیں، کچھ نہیں کہا. اور میرے عزیزو، خاص طور پر جو ریگولر نمازی ہیں، میں ان سے ایک درخواست کرتا ہوں. ہم اکثر جب کسی بے نماز سے ملتے ہیں یا کسی بے نماز کے پاس جاتے ہیں، ہم اکثر کہتے ہیں نماز کا ٹائم ہو گیا اور آؤ چلیے نہ نکلا پڑھنی ہے نماز. اس کو نماز پر لے آؤ، اس کو کہو آ جاؤ یار نماز کے لیے. یہ بھی بات، تمہیں کس بات کا گھمنڈ ہے؟ اس کو لے آؤ. اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اس کو آپ ترغیب دو. اس طرح مت نفرت کرو اس سے. وہ میں نے بتایا ہے بے نماز نہ ٹپر ساتھ. اس کو لے کر آؤ، اس کو بتاؤ کہ بھائی نماز یہ ہے، نماز میں اس لیے پڑھتا ہوں
ایک بار نہیں تو آخر وہ آ جائے گا. کتنی ایسی مثالیں, لیکن آپ آؤ تو صحیح نا, اس کو لے کر تو. اللہ اکبر. اب اگلی بات جو اخلاق کے حسن اخلاق کے بعد اس کا ثمر آتا ہے, اس کا پھل نکلتا ہے, وہ کیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ. سیدنا ثمامہ بن اسال مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب مجھے آپ کے لشکر نے پکڑ لیا تو اس وقت میرا ارادہ تھا کہ میں عمرے پر جاؤں. اب آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں؟ سونے یہ تو آنکھیں میں عمرے سے چلا گیا. یہ ہوتی ہے اخلاق, یہ ہوتا ہے اخلاق. انہوں نے کہا میں اس وقت عمرہ کرنے جانا چاہتا تھا, اب اگر آپ کہیں, آپ اجازت دیں تو میں عمرے پر چلا جاؤں. فبشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامرہ ان یعتمر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خوشخبری دی اور کہا جاؤ وہ جا کر عمرہ کرو. اصل قصہ اب شروع ہوا. ثمامہ جب مکہ عمرہ کرنے کے لیے گئے, وہ مکہ کے سردار قریشی بابے جو ثمامہ کو جانتے تھے, جو یمامہ کی منڈیوں سے غلہ لے کر آتے تھے, انہوں نے جب دیکھا تو ایک نے کہہ دیا قال له قائل سبوتا, وہ ثمامہ تو بے دین ہو گیا, وہ تو ہی بے دین ہو گیا, تم ہی ادھر چلا گئے. اللہ اللہ اللہ. سیدنا ثمامہ نے کہا نہیں یار, ولکن اسلمت مع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں آپ مسلمان ہو گیا ہوں, میں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے, بے دین تو میں پہلے تھا, اب میں دین میں داخل ہو گیا. اللہ 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 اللہ. اب وہ مکہ کے لوگ چونکہ وہاں سے اناج آتا تھا, مکہ میں تو کچھ ہوتا نہیں تھا, انہوں نے کہا جی اب ساڈا بھی بنے گا, اب ہمیں وہاں سے گندم آئے گی, ہمیں وہاں سے اناج آئے گا. اس نے آگے سے ثمامہ نے کہا ولا واللہ لا یاتیکم من الیمامۃ حبۃ حنطۃ. گندم کے بعد کیا بات کر دو, ایک دانہ گندم کا نہیں دوں گا حتی یأذن فیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ میرے مرشد مجھے اجازت دیں گے تو دوں گا, نہیں تو نہیں. اللہ اکبر. اب مکہ کے لوگ سر جوڑ کر بیٹھے, انہوں نے کہا یار یہ تو ہم نے تو ہر ظلم کیا آپ پر, آپ کے ساتھیوں پر مکہ میں رہنا تنگ کر دیا, وہ مجبور ہو کر یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے. اب ان کو کیسے کہیں, اب حضور کو کیسے کہیں کہ ثمامہ کو کہیں گے ہمیں گندم دے دیں. اللہ اکبر. انہوں نے کہا تم نے قریب سے دیکھا ہی نہیں, کو خط لکھو, وہ بڑے اخلاق والے ہیں, وہ بڑے اخلاق والے ہیں. بس یہی میرے عزیزوں وہ نقطہ ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ میرے ساتھ اگر کسی بندے کو کوئی کام ہے, وہ ڈرے نا, وہ سوچے نا پتہ نہیں انصاف دا موڈ کیسا ہے, پتہ نہیں گل مننے کہ نہ مننے, وہ میرے اخلاق کو جانتا ہو, وہ میرے ایمان کو جانتا ہو, نہیں یار وہ ایسے نہیں ہیں, وہ بڑے اخلاق والے ہیں, وہ دکھ درد میں کام آنے والے ہیں, وہ مصیبت میں کام آنے والے ہیں. اچھا یار چلو نہیں کام ہوگا لیکن کوئی تسلی تو دیں گے, کوئی تشفی تو دیں گے, چیز نہیں ملے گی یار کوئی راستہ تو نکلے گا. یہ اپنے اندر چیز پیدا کریں. پھر انہوں نے خط لکھا, اور خط میں کیا لکھا, اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کیا. انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے ہم نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے, ہم نے آپ کے ساتھیوں کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے, لیکن اس وقت ہم بڑی مشکل میں ہیں, یہاں گندم ہے نہیں ہے, ہم سارے آپ کے ددیال کی اولاد ہیں, یہ بچے بھوکے مر جائیں گے, یہ پیاسے مر جائیں گے. آپ کریم ابن کریم ہیں, آپ اچھے اخلاق والے ہیں, آپ ذرا مہربانی کریں ثمامہ کو کہہ دیں وہ ہمیں گندم چھوڑ دے. یہ کون ہے جو بدر میں آپ کے خلاف کھڑے ہوئے, جو احد میں آپ کے خلاف کھڑے ہوئے, جنہوں نے آپ کے راستے میں اونٹ کی اوجری بچھا دی, جنہوں نے راستے میں کانٹے پھیلا دیے, جنہوں نے آپ کو طائف میں مارا, یہ وہ لوگ ہیں. لیکن میرے نبی نے کہا کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں ثمامہ, کوئی بات نہیں, ان کو گندم جاری کر. اور ہم یہاں ذخیرہ اندوزی کرتے رہتے ہیں, ریٹ بڑھے گا تو دیں گے, نہیں تو نہیں دیں گے. ڈالر کو دیکھتے رہتے ہیں, آج ڈالر کا ریٹ کیا اس حساب سے ریٹ لگاتے ہیں. یہ سارا کچھ ہم کرتے ہیں, یہ دیکھ لیں سریا دیکھ لیں سیمنٹ دیکھ لیں, سارا کچھ ایسے ہم بھی یہ بد اخلاقی ہے, ہم بھی اس کے اندر ملوث ہیں. اور میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, حسن اخلاق کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دی. بات کو مکمل کرتے ہیں. یعنی دیکھیں نماز ٹھیک ہے پڑھیں, لیکن اس پر گارنٹی کیا ہے, لیکن اخلاق پر گارنٹی میرے نبی نے. آئیے سنن ابو داؤد کے اندر ایک حدیث موجود ہے, سیدہ ابی امامہ اس حدیث کو روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا
خاص طور پر تاجر دوست اس بات کو غور سے سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں جنت کے درمیان ایک گھر کی گارنٹی کرتا ہوں اس بندے کو جو جھگڑا چھوڑ دے, لڑائی چھوڑ دے, اگرچہ وہ حق پر نہیں ہوگا تو ساری مارکیٹ کٹھی ہو جائے گی. آپ حق پر ہیں, آپ کا حق بنتا ہے, آپ ڈیزرو کرتے ہیں, لیکن آپ کہتے ہیں اچھا کوئی گل نہیں تو لنگ جا ساڑی ہے. اس کے لیے اللہ کے نبی نے جنت کی گارنٹی دی ہے. اور دوسرا کیا فرمایا, وَبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ, میں جنت کے درمیان گھر کی گارنٹی دیتا ہوں لمن ترک الکذب, جو جھوٹی بات کو چھوڑ دے, کذب بیانی کو چھوڑ دے, غلط بات کو چھوڑ دے, وَإِنْ كَانَ مَازِحًا, اگرچہ وہ مذاق میں کیوں نہ ہو. یہ میری شان نہیں ہے, یہ مجھے زیب نہیں دیتا ہے, یہ میرا کوئی سٹینڈرڈ ہے یار, میں مسلمان ہوں, میں کیوں ہے مذاق میں فضول بات کروں نہیں. اور اس کا اجر کیا ہے, اور آخری بات کیا ہے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ, اور اعلیٰ جنت میں گھر کی گارنٹی کرتا ہوں لمن حسن خلقہ, جو اپنا اچھا اخلاق بنا لے. یار یہ کوئی اختلافی مسئلہ تو نہیں ہے نا, اس پر تو سب کا اتفاق ہے. تو یہ مجھے کرنا چاہیے, یہ مجھے آنا چاہیے, اور جنت کی گارنٹی ہے. اور آخری بات, وہ مسلم احمد کے اندر حدیث موجود ہے, حدیث نمبر 9675, جناب ابو ہریرہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. بڑا دلچسپ بات ہے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فلانۃ یذکر من قصرۃ صلاتها وصیامها وصدقتها, یا رسول اللہ ایک عورت ہمارے محلے میں رہتی ہے, بڑی نمازیں پڑھتی ہے, بڑے روزے رکھتی ہے, بڑا صدقہ خیرات کرتی ہے, فرض تو رکھنے ہی رکھنے ہیں, نفلی بھی نہیں چھوڑتی, فرض زکات تو دیتی ہے, نفلی خیرات بھی کرتی ہے. آپ نے فرمایا پھر کیا ہے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ غیر انہا توزی جیرانہا بلسانہا, اس کی زبان سے اس کے پڑوسی بڑے تنگ ہیں, بڑی کپتی عورت ہے, بڑا کپت بولتی ہے, ایسی بات کرتی ہے تن بدن میں آگ لگا دیتی, بڑی بد اخلاق ہے. حضور نے فرمایا ہی فی النار, وہ دوزخ میں جائے گی. کچھ نہیں ہوتا, سیدھا فتویٰ دے دیا کہ وہ دوزخ میں جائے گی. وہ بندہ آگے سے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ فُلَانَةً, ایک اور عورت ہے, یُذْکَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَاتِهَا, وہ بس فرض نمازیں پڑھتی ہے, نہ اشراق پڑھتی ہے, نہ لمبی چوڑی تہجدیں پڑھتی ہے, نہ کوئی لمبا چوڑا صدقہ کرتی ہے, بلکہ وہ جو صدقہ کرتی ہے وہ تو سوکھی روٹیاں صدقہ کرتی ہے. آپ نے فرمایا پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تُوزِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا, اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی. آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ, وہ جنت میں جائے گا. فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے. اور میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا, المسلم من سلم المسلم من لسانہ و یدہ, مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے, جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے اور ہمیں اچھے اخلاق سے اللہ تعالیٰ متصف فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره, اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آپ کو پتہ ہے کہ ہم 26 جولائی سے لے کر آج تک ایک مہم پر ہیں, سیلاب زدگان کی مدد کرتے ہیں, اور بلا شبہ سارا کریڈٹ آپ لوگوں کو جاتا ہے کہ آپ لوگ ہمیں جو بھی ہم ڈیمانڈ رکھتے ہیں تو کرتے ہیں. تو آج کا چونکہ انگریزی مہینے کا پہلا جمعہ ہم نے رکھا ہوا ہے کہ ہم ہر انگریزی مہینے کے پہلے جمعے یہاں سے جو بھی ہمیں چیزیں ملتی ہیں, سامان وغیرہ لے کر جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ آج ہمارے پاس ایک مہمان آ گئے ہیں, وہ آئے ہیں سکردو شگر بلتستان سے. تو یہ پرچی میرے آنے سے پہلے یہاں پڑی ہوئی تھی, میں نے تو سیلاب والوں کی آج اپیل کرنی تھی, لیکن
اخلاق کا تقاضا یہی ہے، ہم اثار کرتے ہیں۔ ہم اگلے ہفتے اپنا سیراب والا چندہ مانگ لیں گے آپ سے، اگلے ہفتے قافلہ نکال لیں گے۔ تو یہ دور سے آئے ہیں، وہاں برف پڑی ہوئی ہے، اس موسم میں آتے ہیں۔ ان کا ایک مدرسہ ہے، یہ ہمارے استاد صاحب ہوتے تھے ادھر، قاری ادریس آصف صاحب رسوڑی والی مسجد، ان کے شاگرد خاص ہیں، اور یہ اس علاقے میں انہوں نے بچیوں کا مدرسہ بنایا ہوا ہے، ضرورت مند ہیں۔ انہوں نے ٹین کی چادریں لینی ہیں، اور بھی انہوں نے اپنی حاجت بتائی ہے۔ تو پسماندہ علاقہ ہے، ضرورت مند ہیں، مستحق ہیں۔ تو آج ہم سیلاب زدہ لوگوں کے لیے اپیل نہیں کریں گے، آج ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ تعاون کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قاری عبدالرحیم بلتی صاحب آئے، تو بس عالی ظرف لوگ وہی ہوتے ہیں جو اظہار کرتے ہیں، تو ہم تو ہمیشہ اظہار کرتے ہیں۔ تو حضرت آپ باہر تشریف رکھیے گا، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان سے معاملہ کیجیے، تو یہاں جو ساتھی مجھے امانت جمع کروانا چاہے مجھے کروا دیں، تو انشاءاللہ ان کا جو کام ہے وہ ٹین کی چادریں بھی اللہ کے حکم سے بڑی ہو جائیں گی، اور بھی جو ان کی ضرورت ہے، وہ چھت ان کی گر گئی ہے وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق کی دولت سے مالا مال کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس اخلاق کی نعمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ یا اللہ ہمارا سارا جسم، ہمارا دل، زبان، سارے اعضاء تیرے کنٹرول میں ہے۔ یا اللہ ہمیں عالی اخلاق کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ یا اللہ ہمیں اچھی اخلاق والا بنا دے۔ یا اللہ اچھے اخلاق والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ یا اللہ ہماری زبان پر عالی اخلاق کو جاری فرما دے۔ یا اللہ ہمیں پکا سچا مسلمان بنا دے۔ یا اللہ ہماری تنگیاں تکلیفیں دور فرما۔ یا اللہ جن کے اوپر قرض ہے ان کے قرضے کی ادائیگی کا بندوبست فرما۔ یا اللہ ہمارے کوئی دوست بیمار ہیں، بھائی بیمار ہیں، بہنیں بیمار ہیں، بچے بیمار ہیں، عزیز رشتہ دار بیمار ہیں، میرے مولا تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ اللہ محتاجوں کو غنی کر دے، اللہ فقیروں کو سخی کر دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو آپس میں ایک دوسرے کی نرم کر دے۔ یا اللہ دلوں میں نرمی عطا فرما۔ یا اللہ اچھا اخلاق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ بے اولادوں کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ زندگی کے اس سفر میں ہمارے وہ پیارے بھائی بہنیں بزرگ رشتہ دار جو فوت ہو کر تیرے پاس آ چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھنا، ایمان پر زندہ رکھنا، ہمیں جب موت آئے ایمان و اسلام پر موت آئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نبیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا